الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس خالق السماوات والارض نے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، ریاکاروں کو اللہ نے مسجد میں جمع فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کو، سب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ خیر یفقہہ فی الدین، جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر آنا، مل کر بیٹھنا، دین کی بات سننا، دین کی باتوں کو سنانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اس پر ہم شکر ادا کریں. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس قابل بنایا کہ ہم تیرے گھر میں جمع ہو سکیں. ورنہ کئی لوگ ہیں ابھی اسی وقت میں، انہی گھڑیوں کے اندر جمعہ کے دن میں نمازوں کو چھوڑ کر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں. مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مسجد میں قبول نہیں فرمایا. تو ہم اس پر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے. اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. بزرگوں دیکھو ایمان والے کا کیا مقام ہے کہ اللہ ہم سے خطاب کر کے فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. اللہ نے کہا، اے کافروں نہیں کہا، اے مشرکوں نہیں کہا، کیا کہا؟ اے ایمان والو، آمنو باللہ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، ورسولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. خطاب ایمان والوں سے ہے، اللہ کا حکم ایمان والوں کو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا معنی؟ ایمان والا ہی ہے، صاحب ایمان ہی ہے. پیدائش ہوئی، مسلمانوں والی اذان دی گئی، نام مسلمانوں والا رکھا گیا، محلے میں مسلمانوں کے رہتا ہے، مسجد میں مسلمانوں کے آتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ ایمان والو
ایمان لاؤ۔ تو معلوم ہوا اللہ کیسی زندگی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں۔ آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آؤ، ایسی زندگی گزارو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ ایمان والے کا مقام بلند ہے، ایمان والے کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والے کو دنیا میں پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے کچھ اصول بنائے، کچھ قواعد بنائے، کچھ اللہ تعالیٰ نے حدود بنائے، کن حدود تک تمہیں رہنا ہے، تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، دنیا میں کیا نہیں کرنا ہے، دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے، دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ نے ایک حدود لگائی ہے ایمان والے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اللہ نے اس دنیا کو مسلمان کے لیے قید خانہ بنایا۔ جس طرح ایک قیدی زندگی گزارتا ہے، کوئی آدمی جیل میں جانے کے بعد ایک قید اور بند میں ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی مثال دے کے فرمائی ہے دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے۔ کوئی اگر قیدی قید خانے میں گئے کہ میری مرضی میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، میں جب چاہوں اٹھوں، جب چاہے بیٹھوں، جب دل چاہے کھا لوں، جب دل چاہے باہر نکل جاؤں، جب جی چاہے واپس آ جاؤں، یہ اصول نہیں چلتا، بلکہ ایک قیدی کو جیل میں جس اصول اور ضوابط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جن حدود کے اندر اسے رکھا جاتا ہے، جن سلاخوں کے پیچھے اسے رکھا جاتا ہے، تو وہاں کے اصول اور قواعد کو اسے ماننا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ایک ایمان والے کے لیے اس دنیا کو اللہ نے قید خانہ بنایا۔ ہم قیدی ہیں، ہم قیدی ہیں، ہم دل چاہے زندگی نہیں گزار سکتے، ہم جو چاہے نہیں کر سکتے، ہم جو چاہے نہیں کھا سکتے، ہم جو چاہے نہیں پی سکتے، ہم جو چاہے اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا کو قید خانہ بنایا، اور ہم قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ چیز کرنے والی ہے، یہ چیز نہیں کرنے والی ہے، ان کو کرو، ان کو نہ کرو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حلال دیکھو، حرام نہ دیکھو، حلال چھوؤ، حرام نہ چھوؤ، حلال پر چلو۔ اور اللہ نے جن طریقے پہ چلنے کا حکم دیا، جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا، اس راستے پہ چلو، اس راستے کے علاوہ کسی راستے پہ نہیں چلنا۔ یہ ہمارے اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ کھانا تو وہی ہے، حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے کماؤ۔ بھائی کوئی بریانی کھا رہا ہے تو مزہ تو وہی ہوگا، چاہے پیسے حلال کے دیے ہوں یا پیسے حرام کے دیے ہو۔ لیکن بزرگوں، اللہ نے تعلیم دی، خبردار، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، رزق حلال استعمال کرو، پاکیزہ روزی استعمال کرو، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم کہ ایمان والا اپنے مرضی کے مطابق نہیں کھا سکتا، ایمان والا اپنے مرضی کے مطابق آزاد نہیں ہے، چاہے معاملہ کھانے کا ہو چاہے معاملہ پینے کا ہو۔ اگر کہے کہ میرا جی چاہے گا میں حرام چیز بھی کھاؤں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اندر بھی بعض گوشت کو اللہ نے حلال کیا ہے، بعض کو حرام کیا ہے، تو یہ کہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، وہ بھی گوشت ہے اور یہ بھی گوشت ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیدی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہم قیدی ہیں، قید خانے کی ہماری زندگی ہے۔ اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے شریعت دی، اللہ نے احکام دیا، کچھ پابندیاں دی، کچھ اصول دیے، باہر نہیں نکلنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا ہے۔
یہ طریقے پہ چلنا ہے، اس طریقے پہ نہیں چلنا ہے، تو معلوم ہوا اپنی مرضی کی ہم نہیں گزار سکتے، رب کی مرضی سے گزارنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب کوئی مسلمان، جب کوئی انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے، وہ شریعت پر اسے عمل کرنا پڑے گا، اسے حلال و حرام کی تمیز کرنا پڑے گا، اسے جائز اور ناجائز کے اندر فرق کرنا پڑے گا۔ اگر ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ زندگی گزاری اس دنیا میں، اس طریقے پہ اگر ہم زندگی کو گزاریں گے بزرگوں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی اللہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسمع یسمع لک، تم اللہ کی سنو، اللہ تمہاری سنے گا، تم اللہ کے احکام پہ عمل کرو، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو۔ جب اس مقصد پہ زندگی گزرے گی، ان احکام پہ زندگی گزرے گی، وہ راستہ جو اللہ نے بتایا اس راستے پہ زندگی گزرے گی، وہ راستہ جس پر چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس راستے پہ ہماری صحیح زندگی گزرے گی، تو پھر کیا ہوگا بزرگوں؟ پھر اللہ کی جانب سے جو فیصلے اتریں گے وہ اچھے ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے سننے والے نہیں رہے، آج اللہ کی ماننے والے نہیں رہے، آج اپنے مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، لیکن اپنے خیالات کو، اپنی زندگی کو آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ بزرگوں، دوسرے قوموں میں اور قوم مسلمان میں یہی فرق ہے کہ وہ جو چاہیں زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور وہی دوسرے لوگوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی جنت ہے۔ وجنت الکافر، اللہ کے نبی نے فرمایا کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جنت میں جو چاہے گا کرے گا، وہ جو چاہے گا کھائے گا، جہاں چاہے گا پیے گا، جو چاہے گا پیے گا، جیسے چاہے گا رہے گا، اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن وہ جو کرتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا، وہ جو پی سکتا ہے وہ تو نہیں پی سکتا، وہ جس طریقے پہ زندگی گزار سکتا ہے تو وہ طریقے پہ زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ تیرا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، تیرا دین الگ ہے، اس کا دین الگ ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوتے، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ نے اسے کرنے کی تعلیم دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود نہ کھاؤ، بیاج نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں کس نے لگائی؟ یہ اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں ایمان والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ جس نے کہا، محمد الرسول اللہ جس نے کہا، اس پر یہ پابندیاں ہیں کہ وہ سود نہیں کھا سکتا، وہ حرام نہیں کھا سکتا، وہ بیاج نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ زنا نہیں کر سکتا، وہ غلط دیکھ نہیں سکتا، وہ غلط زبان سے کہہ نہیں سکتا۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لاگو فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور تم اسے جنت کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو۔
یہ جنت ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، جنت ہمارے لیے اللہ نے آسمانوں پہ بنائی۔ وہاں کی کیا نعمتیں بیان کی جائے۔ اللہ نے اس جنت کو ایسا بنایا، اس جنت میں انسان جب جائے گا کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ انسان حیات رہے گا۔ اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے، موت ختم ہو جائے گی۔ یہاں کچھ بھی کر لو، یہاں دنیا میں جتنی نام کماؤ، جتنی شہرت کماؤ، جتنی دولت کماؤ، جتنی عزت کماؤ، جو چاہے کر لو، ایک وقت آئے گا سب چھوڑ کے جانا پڑے گا، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اور جنت میں انسان کو موت نہیں ہوگی، اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے، یعنی جنت میں جو رہے گا جنتی ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کھانے کی فکر ہوگی نہ کمانے کی فکر ہوگی۔ جس چیز کو کھانے کو دل کرے گا اللہ اس چیز کو تیرے سامنے حاضر کرے گا، اور جب کھا لے گا تو کھانے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ڈکارہ آئے گی خوشبودار، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ہزاروں گنا بڑی اللہ نے جنت بنائی، کس کے لیے بنائی؟ ایمان والے کے لیے بنائی، اور ایمان والے کو دنیا کے اندر خبردار کر دیا کہ خبردار یہاں پہ ایسی زندگی گزارو جیسے ایک قیدی زندگی گزارتا ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھو کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہر لقمہ کھانے سے پہلے سوچو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قواعد دیے، کچھ اصول دیے، شریعت کی کچھ پابندیاں اللہ نے دی، اور کہا کہ ان کے اندر رہ کر تم زندگی کو گزارنا ہے۔ جب کوئی ایمان والا اللہ کی ذات پر مضبوط یقین کامل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تقاضوں کو دے کر، جن اصول کو، جن پابندیوں کو دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، وہ اس کے مطابق صحیح معنی میں زندگی گزارنے والا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ وہ ایک اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ نفع کا مالک بھی وہی اللہ، نقصان کا مالک بھی وہی اللہ۔ وہ چاہتا ہے تو نفع دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو نقصان دیتا ہے، اور سارے کے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی کلمے کی تشریح سارا قرآن ہے، اور اسی کلمے کی تشریح سارا دین ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، اللہ نے اسی کے اوپر دنیا میں جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، سب نے دنیا میں آ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دی، سب نے دنیا میں آ کے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں کہ جس کے سامنے تم سر جھکاؤ، کوئی اس قابل ہی نہیں کہ جس کے سامنے تم ہاتھ پھیلاؤ، چاہے وہ جتنا بڑا نیک ہو، ولی ہو، متقی ہو، عالم ہو، داعی ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن نفع اور نقصان کا مالک کون؟ صرف اللہ۔ یہی تو معنی ہے کلمے کے، یہی تو معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے۔ اسی کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، سب نے آگے یہی کلمے کی دعوت دی، سب نے کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو ایک مانو، وہ ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتا ہے، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دکان کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کمائی ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ تو صرف ظاہری شکل ہے، اصل دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
آپ کا ذریعہ چاہے دکان ہو، چاہے آپ کا ذریعہ محنت و مشقت کا میدان ہو، آپ محنت کر رہے ہیں یا تاجر ہیں یا ملازم ہیں، آپ جس طریقے سے چاہیں روزی لے لیں، آپ جس طریقے سے چاہیں لے لیں، لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج ظاہری چیزوں پر ہمارا یقین ہو گیا، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اتنا ہی ملے گا، ایک دکان سے ملے گا چاہے دو دکان سے ملے، جتنا مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ دنیا جو طے ہو گئی ہے، اللہ نے جو طے کر دیا ہے، وہ دنیا ہمیں مل کر رہے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ چاہے ذریعے جتنے بھی ہوں، چاہے شکلیں جو بھی ہوں، اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایمان والا کس پہ یقین کریں؟ اللہ کی ذات پہ یقین کریں۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اسی کلمے کے پڑھنے والے ہیں۔ تو یقین بھی ہمارا اس کلمے پہ ہو، یقین ہمارا اللہ کی ذات پہ ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے جانب سے ہر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نقصان کے مالک ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں نفع دے دیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں نقصان دے دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔